قرآن کے تمام قصوں میں سب سے زیادہ ذکر کیا جانے والا جو قصہ ہے وہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا قصہ ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، بہت بڑی بادشاہت تھی اس کی، اور مصر میں اس کی قوم قبطی قوم کہلاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے اور وہ مصر کی طرف آ رہی ہے، اور اس نے مصر کی حکومت کو یعنی فرعون کی حکومت کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کو تعبیر بتائی کہ ایک بچہ تیری قوم میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ فرعون کی حکومت میں چند مشیروں نے، چند وزیروں نے یہ مشورہ دیا، اگر ہر سال ہم اس طرح بچے ذبح کرتے رہیں گے تو پھر ہماری حکومت کو چلانے کے لیے آگے ہمیں جو لوگوں کی ضرورت ہوگی وہ کم پڑ جائیں گے۔ جس سال بچے چھوڑنے کی باری آئی، ذبح کرنے کی باری نہیں آئی تھی، اس سال میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک بیٹا دیا ہے، کیونکہ اس سال ذبح نہیں ہونا تھا، اور وہ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی تھے، اور جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا اللہ نے اسی سال ہی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور پھر زندہ رکھ کے دکھایا ہے۔ آج آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے۔ قرآن کے تمام قصوں میں سب سے زیادہ ذکر کیا جانے والا جو قصہ ہے وہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں 24 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، کہیں تفصیل سے، کہیں اختصار کے ساتھ۔ اس امت کو یہ بتانا تھا کہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی بنی اسرائیل، اور اس ہماری امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے درمیان بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو قصہ تفصیل سے سنانے کا میرے رب کا جو مقصد ہے، جو میرا رب بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو دیکھ کر یہ امت بھی عبرت لے، یہ امت بھی نصیحت پکڑے کہ بنی اسرائیل میں کیا کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ میرا رب قرآن میں تفصیل سے بتاتا ہے، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک نبأ موسیٰ و فرعون بالحق۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، فرعون اور موسیٰ کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، بہت بڑی بادشاہت تھی اس کی، اور مصر میں اس کی قوم قبطی قوم کہلاتی تھی، اور مصر میں اس نے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی جو ساری اولاد ہے جو آگے چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی 5ویں پشت سے ہیں، یعنی 5ویں نسل میں سے موسیٰ بن عمران علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے اور وہ مصر کی طرف آ رہی ہے، اور اس نے
مصر کی حکومت کو یعنی فرعون کی حکومت کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ وہ گھبرا کے اٹھتا ہے اور اگلے دن کاہنوں کو، اپنے وزیروں کو، مشیروں کو اکٹھا کرتا ہے اور خواب کی تعبیر پوچھتا ہے کہ میں نے یہ خواب اس طرح سے دیکھا ہے۔ تو اس کے سلطنت میں جو کاہن جن کے اوپر وہ اعتماد کیا کرتا تھا، انہوں نے اس کو تعبیر بتائی کہ ایک بچہ تیری قوم میں، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، جو تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس نے کہا پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ انہوں نے حل تجویز کیا، اور حل کیا تجویز ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھی پیدا نہیں ہوئے اور میرے رب نے ان کا رعب پیدا کر دیا ہے، ان کا خوف فرعون کے دل میں بٹھا دیا ہے، وہ خوف زدہ ہوا میری حکومت کو گرانے کے لیے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو میں بنی اسرائیل کی تمام عورتوں کے جو لڑکے پیدا ہوں گے میں ان کو پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو ذبح کروا دوں گا۔ اور اس نے ایک حکم جاری کیا کہ جو عورت حاملہ ہوگی اور جس کا بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، تو وہ اس کو فوری طور پہ ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ جب لڑکا بنی اسرائیل میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا، جو زندہ ہی نہیں بچے گا، تو پھر میری حکومت کے تختے کو الٹنے کے لیے کون آئے گا؟ کوئی آئے گا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس نے یہ کرنا شروع کروا دیا، بچے ذبح کرتا گیا، عورتوں کا ایک گروہ اس نے مقرر کیا، جو عورت حاملہ ہوتی وہ اس کی خبر گیری کرتے رہتے، وہ خبر رکھتے، جب بچے کی پیدائش قریب ہوتی اور بچے کی ولادت ہوتی تو ان کو پتہ لگتا کہ لڑکا ہے، تو پھر وہ فرعونی حکومت کے لوگ آ کے اس کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ماؤں کے سامنے ان کے جگر گوشوں کو، ان کے لخت جگر کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ ہر سال اس طرح بچے ذبح ہوتے رہے تو فرعون کی حکومت میں چند وزیروں نے یہ مشورہ دیا، اگر ہر سال ہم اس طرح بچے ذبح کرتے رہیں گے تو پھر ہماری حکومت کو چلانے کے لیے آگے ہمیں جو لوگوں کی ضرورت ہوگی وہ کم پڑ جائیں گے، ہمیں خدمت گزار لوگ کم پڑ جائیں گے، ہماری فوج میں لوگ کم پڑ جائیں گے، تو کیسے ہم تو اس نے 1 سال بچے ذبح کروانے کا حکم دیا۔ وہ کاہنوں نے جس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بتایا تھا ان سالوں میں وہ بچوں کو ذبح کرواتا تھا، یعنی طاق سالوں میں بچوں کو ذبح کرواتا تھا اور جفت سالوں میں بچوں کو چھوڑتا تھا۔ میرے رب کا کرنا کیا ہوا؟ میرے رب نے بھی کر کے دکھایا ہے۔ جس سال بچے چھوڑنے کی باری آئی، ذبح کرنے کی باری نہیں آئی تھی، اس سال میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک بیٹا دیا ہے، کیونکہ اس سال ذبح نہیں ہونا تھا، اور وہ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی تھے، اور جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا اللہ نے اسی سال ہی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور پھر زندہ رکھ کے دکھایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قریب ہوئی اور ان کی والدہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اس کو تو ذبح کر دیا جائے گا، میرے بچے کو تو ذبح کر دیں گے، اور فرعونی حکومت کی جو عورتیں تھیں وہ خبر رکھ رہی تھیں کہ کس کے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، کس کے گھر میں اولاد ہونے والی ہے، تو ان کو تمام عورتوں کا پتہ ہوتا تھا۔ تو میرے اللہ نے ایک تو یہ اپنا کرشمہ معجزہ ظاہر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یارخا ان کا نام تھا، ان کے حمل کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، 9 مہینے تک ان کے حمل کو اثرات ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ پھر جب ولادت کا وقت آیا ہے تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک تابوت تیار کیا، اور وہ میرے اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ ایک تابوت تیار کرو، اور اس تابوت میں جب یہ بچہ پیدا ہو اس کو اس تابوت میں رکھ دو۔
ایک تابوت تیار کیا، اور جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو وہ اس تابوت میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی والدہ نے رکھ دیا، تابوت کو رسی کے ساتھ باندھا، اور دریائے نیل جو کہ اس کے قریب سے بہتا تھا، دریائے نیل میں اس تابوت کو چھوڑ دیا، اور رسی کو اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی چیز کے ساتھ باندھ دیتی تھی۔ جب فرعونی حکومت کے لوگ آتے تھے تو وہ رسی کو ڈھیل دے کے چھوڑ دیتی اور تابوت پانی میں تیرنے لگتا، تو اس گھر میں تو بچہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہو کے جب چلے جاتے اور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی نوبت آتی تو وہ رسی کو کھینچتی اپنی طرف، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی، اور پھر اس تابوت کو پانی میں چھوڑ دیتی تھیں۔ یہ چلتا رہا۔ میرے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن وہ رسی کو باندھنا بھول گئیں اور گھر واپس آ گئیں۔ جب وہ رسی کو باندھنا بھول گئیں تو وہ پانی کی لہروں کے ساتھ، دریائے نیل کی لہروں کے ساتھ تابوت بہتا ہوا وہ اس دریائے نیل میں چلنے لگا اور بہتا ہوا چلتا گیا، اور کیا ہوا کہ میرا رب اسی جگہ پہ لے کے جا رہا ہے جہاں سے قتل کے فیصلہ ہوا ہے۔ جو قتل کرنا چاہتے ہیں فرعون، وہ دریائے نیل کی ایک شاخ فرعون کے محل کے پاس سے گزرتی تھی، تو وہ تابوت تیرتا 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 فرعون کے محل کے پاس سے جا کر جب گزرنے لگا تو وہاں فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئی تھیں، بلکہ بہت نیک خاتون تھیں، اور یہ وہ خاتون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی، ان کی نیکی اور ان کی قربانی کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا آسیہ جنت میں میری زوجات میں سے ہوں گی، یعنی اللہ کے نبی کی بیوی ہوں گی، ان کی قربانی کے اوپر اللہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ ان کا قصہ آگے چل کے آئے گا۔ تو یہاں تابوت تیرتے ہوئے جب وہ ان محل کے پاس سے گزرا تو وہاں فرعون کی بیوی آسیہ وہ اپنے کچھ سہیلیوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ جب دیکھا اس نے کہ تابوت آ رہا ہے تو ایک خاتون نے، ایک عورت نے اس تابوت کو اپنی طرف کھینچا اور اس کو بغیر کھولے آسیہ کے پاس لے آئی کہ یہ ہمارے دریا میں تیرتا ہوا ہمارے سامنے آیا ہے، تو کھولنے کا حکم دیا گیا۔ جب اس نے اس تابوت کو کھولا اور آسیہ نے تابوت کو دیکھا ہے تو اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ، نبوت کے نور کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ، وہ دیکھ کے وہ رہ نہ سکی، اس نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے، اور اس نے کہا اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ لگا اس نے کہا اس کو ذبح کر دو، اس نے کہا نہیں، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، یہ ہم اپنا اس کو بچہ بنا لیتے ہیں اولاد کی شکل میں۔ تو فرعون خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں اس نے کہا یہ ضرور تیرے لیے ہوگی یہ ٹھنڈک، میرے لیے تو نہیں ہے۔ میرا اللہ جب کوئی نظام چلاتا ہے تو عقلیں بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، پھر لوگوں کی سوچیں اور سمجھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ جس بچے سے اس سلطنت کو ختم کروانا ہے، جس بچے سے فرعون کے تکبر کو توڑنا ہے، اور جس بچے کو وہ فرعون ذبح کرنے کے اوپر کتنے ہزاروں بچے پہلے ذبح کروا چکا ہے، اس بچے کو میرا رب کہاں پال رہا ہے، کہاں بھیج رہا ہے، اسی کے گھر میں رکھ کے، اسی کی بیوی کی گود میں اس بچے کو میرا رب پروان چڑھا رہا ہے۔ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، میرا رب گواہ ہے، شاہد ہے، قرآن گواہ ہے، شاہد ہے۔ اس بچے کو فرعون کی بیوی آسیہ نے اٹھایا، گھر لے آئی، محل میں لے آئی، ساری اس کی خدمت میں مقرر ہو گئی۔ اس بچے کو دودھ پلانے والی دودھ پلانا چاہتی ہیں، وہ دودھ نہیں پی رہا، روایت میں آتا ہے 24 گھنٹے گزر گئے، بچہ دودھ کو منہ نہیں لگا رہا، دودھ نہیں پی رہا، جو کوشش کر رہے بیکار رائے گاہ جا رہی ہے۔ یہاں سے
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ نے ان کی موسیٰ کی بہن یعنی اپنی بیٹی کو یہ ڈیوٹی سونپی کہ تو نے دیکھتے رہنا ہے کہ صندوق کہاں گیا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ صندوق تو آسیہ کے ہاتھ میں آ گیا اور بچے کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ ان کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کے محل میں کام کرتی تھی۔ تو جب وہ دیکھ رہی ہیں بصورت، جب وہ دیکھ رہی ہیں وقصیہ فبصورت، جب وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ دودھ نہیں پی رہا، تو انہوں نے کہا ہل ادلکم، میں تو آپ کو نشاندہی کروں ایک خاندان کی، ایک عورت کی جو شاید جو اس کو اپنا دودھ پلائے اور یہ کفالت کرے تو یہ دودھ پی لے۔ میرا رب قرآن میں بتاتا ہے، انہوں نے کہا تو ایسی خاندان کو جانتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جانتی ہوں، اگر آپ لوگ کہو، تاکہ انجان بنی، تاکہ ان کو شک نہ پیدا ہو، تاکہ وہ موسیٰ کے بارے میں شک میں نہ پڑے، کیونکہ فرعون تو پہلے ہی شک میں پڑا ہوا تھا۔ تو وہ بچی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کو لے کر محل میں آئی ہے، اور جیسے ہی ان کی والدہ نے ان کو گود میں لیا ہے اور وہ بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ فوراً دودھ پینے لگا ہے۔ ان رادوہ الیک، میرے رب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو تیرے سے تیری گود میں واپس ڈالیں گے، رادوہ الیک، ہم اس کو تجھے واپس کریں گے، گھبرا نہیں، لا تحزنی، تو فکر نہ کر، غم نہ کر، یہ تیرا بچہ سلامت رہے گا اور تیری ہی گود میں پلے گا۔ جب یہ خوشخبری پھیلی تو آسیہ کو پتہ لگا کہ بچے نے دودھ پی لیا ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ آپ ہمارے پاس محل میں رہیں اور آپ اس بچے کو دودھ پلائیں، جو آپ کہیں گی ہم کریں گے، وظیفہ مقرر کر دیں گے، آپ کا خرچہ، آپ کے گھر کی دیکھ بھال سب ہمارے ذمے ہے۔ لیکن ان کی والدہ نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، میرے اور بھی میرا بچہ ہے، میں نے اس کو بھی دودھ پلانا ہوتا ہے، تو میں تو یہاں نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر آپ لوگ چاہو تو میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گی، اور جب میں اس کو دودھ پلا لیا کروں گی اور اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی تو پھر میں اس کو آ کے آپ کے پاس چھوڑ دیا کروں گی۔ تو میرے رب نے گھر بھی نہیں بدلا، ماحول بھی نہیں بدلا، تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا چلو اس طرح کر لیتے ہیں۔ میں کہا میں اس کی اچھی دیکھ بھال کر لوں گی۔ میرے اللہ نے کر کے دکھایا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس کی بات اٹل ہے، فیصلہ اٹل ہے، وہ کرنے میں قادر ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ذات ہے، وہ اکیلا ہے، اس نے کر کے دکھایا ہے۔ تو یوں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش ان کی والدہ کے ہاتھ میں انہی کے گھر میں ہونا شروع ہوئی، اور محل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرار دیا ہے۔